مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی 2 قدم چلتے ہوئے میں اس کے پاس گئی، لیکن اچانک ہی امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہنے لگیں، کیا ہوا؟ تمہاری خالہ کب سے بلا رہی ہیں، آواز نہیں سنائی دے رہی؟ میں نے ہڑبڑا کر امی کو دیکھا، لیکن جیسے ہی پلٹ کر اس عورت کو دیکھنا چاہا، لیکن میں تو حیران رہ گئی کیونکہ وہ وہاں سے غائب تھی، اس کا وہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر ابو کے جاننے والوں میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 2 مہینے بعد کی رکھی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ امی ابو پر چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دن میں مدرسے سے سرٹیفکیٹ لے کر واپس آ رہی تھی جب راستے میں وہی عورت مجھے دکھائی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہر وقت یہ میرے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہے، لیکن وہ میرے پاس آئی۔ کہنے لگی، مجھے تم سے ایک کام ہے، دیکھو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی ورنہ میں بہت مشکل سے 2-4 ہو جاؤں گی۔ میں اس سے حیران ہو کر کہنے لگی، کیسی مدد؟ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما، میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے گھر چلو پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ اب میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر میں عجیب ویرانی اور سناٹا تھا، لیکن سامنے ہی بستر پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس لیٹے ہوئے نوجوان کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن شکل سے بیمار لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں گھبرا کر اس عورت سے پوچھنے لگی۔ وہ عورت اداسی سے کہنے لگی، یہ میرا بیٹا ہے لیکن بیمار ہو گیا ہے، اسے دم کی ضرورت ہے۔ تم ایک حافظ قرآن لڑکی ہو، اس لیے میں اسے تم سے دم کروانا چاہتی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی، لیکن علاج کرنے والا تو اللہ ہے، میں تو صرف ایک ذریعہ بن سکتی ہوں، میں اسے دم ضرور کروں گی، لیکن اسے ہوا کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، یہ دراصل جب سے جوان ہوا ہے تب سے ہی اس کی حالت ایسی ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن مجھے کسی مولوی نے بتایا تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے اسے دم کرواؤ، بہت جلد اسے آرام آ جائے گا۔ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر بھی اس نوجوان کی خوبصورتی دیکھ کر میں حیران تھی۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر پڑا تھا۔ پھر میں نے اسے دم کیا اور واپس آنے لگی، لیکن اچانک اس عورت نے مجھے آواز دے کر روکا۔ کہنے لگی، تمہیں یہ 2 مہینے تک کرنا ہوگا، اگر تم نہیں آئیں تو یہ نوجوان مر جائے گا۔ میں حیران ہو گئی، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر بھی کسی کی زندگی کے لیے اگر یہ ضروری تھا تو میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ پھر میں نے اس عورت سے وعدہ کر لیا کہ میں 2 مہینے تک مسلسل اسے دم کرنے آتی رہوں گی۔ پھر میں نے حساب لگایا کہ 2 مہینے بعد تو میری شادی ہے، لیکن شادی سے پہلے میں اس نوجوان کو دم کر سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اب میں واپس آ گئی، لیکن پھر ہر روز میں اس گھر میں آنے لگی اس عورت کے نوجوان بیٹے کو دم کرنے کے لیے، جو بہت بیمار تھا، موت کی سرحدوں کو چھونے والا تھا۔ اگر میری وجہ سے وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتا تھا تو میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے نہ جانے امی سے یہ بات کیوں چھپائی اور ان کے سامنے بہانہ بنا دیا کہ میں ایک عورت کو قرآن پاک پڑھانے جاتی ہوں، وہ بہت عمر کی ہے۔ امی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن امی کہنے لگیں کہ اب تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اس لیے آنے جانے میں احتیاط کیا کرو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس گھر میں آ کر سکون ملتا تھا۔ جب بھی میں اس نوجوان کے چہرے کو دیکھتی تو یہ مجھے اچھا لگنے لگتا۔ ابھی تک اس نے آنکھیں کھول کر مجھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر 2 مہینے ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ میرا آخری دن تھا۔ پھر میں اس عورت سے کہنے لگی کہ اب میں نہیں آ سکوں گی کیونکہ میری شادی ہے۔ اس عورت نے مجھے مبارکباد دی، کہنے لگی، میں تمہاری شادی کا تحفہ دینے ضرور آؤں گی، تم نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اب میں پلٹ کر واپس آنے والی تھی، لیکن اچانک ہی ایک بھاری آواز